میری زبان سے ایک ایسا لفظ نکل گیا جس پر میں نے یہ کہا کہ تم میرا علاج اس لیے نہیں کر رہے کہ میں مسلمان ہوں. تو اس نے کہا یہ تم نے کون سی بات کہی کہ میں مسلمان ہوں؟ ہم سب کا علاج کرتے ہیں, ہم کوئی فرق نہیں کرتے. بس اس پر وہ جا کے چڑ گیا اور اس نے جا کر کے رپورٹ لکھ دی کہ اس شخص نے مجھے جو ہے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اس نے تعصب کی بات کہی ہے, بھید بھاؤ کی بات کہی ہے, ان کی پنشمنٹ چلنی چاہیے. اگر وہ پنشمنٹ چل جاتی تو میرے 3 مہینے ریمیشن کے کٹ جاتے. لہٰذا اس وقت ڈی ایس آیا اور ایک ایس آیا. میں نے کہا صاحب ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ لکھ کر کے بھیج دی ہے اور وہ پنشمنٹ چلوانا چاہتے ہیں. تو ڈی ایس نے کہا ارے مفتی صاحب جب آپ ہمیں کوآپریٹ کرتے ہو تو ہم آپ کی پنشمنٹ نہیں چلنے دیں گے. وہ اپلیکیشن میری ہی تو پاس آئے گی. اس نے اپلیکیشن منگائی اور پھاڑ کے سکھ گئی. یہ سب بتا رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھو. اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. اگر تجارت میں فروغ چاہتے ہو اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. یہ تبلیغ مت کرو. سب کی ہمیں ضرورت ہے. اعلیٰ وکیل بھی ہمارے پاس ہوں, جج بھی ہمارے پاس ہوں, ڈاکٹر ہمارے پاس ہوں. بتاؤ کون سا ڈاکٹر ہے ہمارے پاس؟ ہم جب ایمس میں جاتے ہیں, چاہے کیس جائیں, پنت میں جائیں, کہیں اور چلے جائیں, بیماریاں تو آئیں گی, آ رہی ہیں. اگر وہاں تمہارا کوئی لال اور لحظ جگر ہوگا تو وہ فوراً اس کے دل میں رحم ہوگا, اس لیے کہ اس کے سامنے محمد رسول اللہ کی حدیث ہے ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. تو اس بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کا علاج کرا دے گا اور اس کے جانچیں کرا دے گا. مگر جب ہمارا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کس کا دامن پکڑے اور کس کے سامنے جائیں؟ اے میرے عزیزوں اور دوستوں, جب تمہارے پاس کوئی اپنا ہوگا تبھی تو بیمار کو بغیر لائن کے دیکھ سکے گا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. سگریٹ کے پینے پر فخر ہے, گٹکا کھانے پر ہمیں فخر ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں تو آج مسلم علاقوں کا یہ حال ہے کہ وہاں شراب پی جا رہی ہے اور پلائی جا رہی ہے. جس جمنا پار سے آیا ہوں وہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نوجوان قتل کے فراق میں گھوم رہے ہیں, شراب کے جام بک رہے ہیں اور اس میں کھلے عام مسلمانوں کے بیچ چڑھ رہی ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی تعاون کرے گا؟ جب تم خود اپنے نہیں ہو تو دوسرا تمہارا کیوں ہو جائے؟ ان بچوں کو داخل کرو. جو بچہ حافظ بننا چاہتا ہے اسے حافظ بنا دو, جو قاری بننا چاہتا ہے اسے قاری بنا دو. اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے جو بچہ مفتی بننا چاہتا ہے اسے بنا دو. اور جس کا ذہن اس طرف نہیں چلتا تم سب کو تھوڑی بنا دو گے کہ سب کو پکڑ کر کے مولوی بنا دو. یہ الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے. ہر ایک کا قرآن کا ماہر نہیں ہوتا. تم پڑھتے ہو اسکولوں میں کوئی میتھ کا ماہر ہے تو کوئی سائنس کا ماہر ہے تو کوئی فزکس کا ماہر ہے. سب ایک جیسے نہیں ہوتے. میں نے بھی اسکول میں پڑھا ہے مگر مجھ سے آرٹ بنانا کبھی نہیں آئی. بدیرا نقش بنانا آئے ہی نہیں. آم بنا کر آؤ تو والد سے بنوا کر لے جا رہا ہوں. آیا ہی نہیں آرٹ بنانا مجھے کبھی. لیکن میتھمیٹکس میں میرے 100% نمبر آتے تھے. وہ میرا اچھا کہاں سے لاؤ گے پھر؟ کسی کا ذہن انگریزی کی طرف نہیں چلتا, نہیں بول سکتا, اور کسی کا عربی کی طرف نہیں چلتا. لہذا سب کو فن کا ماہر بنا دو. اور اگر ہم پڑھنے لکھنے کے قابل بھی بالکل نہیں ہے تو پھر اگلا کام ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں صنعت اور ہنر. کوئی شرم کی بات ہے؟ آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے اور یہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے اور جگہ بھی جائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں. ان پر زبور اترتی ہے, اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ سنتے ہیں اور پرندے ٹھہر جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی بادشاہ وقت ہو کر کے وہ اس زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی, جنگی ٹیکنالوجی چونکہ بادشاہ ہیں, زرہ بناتے ہیں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, اور ہم نے انہیں زرہ بنانے کا, بلٹ پروف جیکٹ بنانے کی ٹیکنیک دی تھی. اب ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ٹیکنیک کیوں حاصل کر رہے ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ ہو, تم تو فلاں. اس پہ وقت مت خرچ کرو. داؤد علیہ السلام نبی اور بادشاہ ہو کر کے دستکاری کر رہے ہیں اور آپ نے مزاج یہ بنایا ہے کہ اگر امام صاحب نے کوئی کام کر لیا تو امامت سے بڑھ کر اچھا. امام ہو کر بھی تجارت, امام ہو کر کے حکمت,
امام صاحب ہو کر کے یہ کام پکڑ رہے ہیں، اچھا کمپیوٹر چلا رہے ہیں. ہاں آپ نے اپنے اماموں کا ایسا تصور کیا ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا ہو محض مصلی پر کھڑا ہو. تمہارا نبی مصلی کا امام بھی ہے، وقت کا قاضی بھی ہے، معلم بھی ہے، مزکی بھی ہے، سب کچھ ہے. اور پچھلے انبیاء بھی اس طرح سب کچھ ہیں، ساری صلاحیتیں ان کے پاس موجود ہیں. وہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرو اور ایسے اماموں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ. اگر تمہارا امام تاجر ہے تو خوش ہو جاؤ. کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہوتے ہوئے مکے کی 13 سالہ زندگی نبوت کے بعد کی تجارت نہیں کی؟ کیا 10 سالہ انہوں نے مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد بھی تجارت کی یا نہیں کی؟ جب خلیفہ وقت بنائے گئے ہیں تب بھی اس دن اپنا کپڑا ہاتھ پہ لے کر کے بازار کی طرف نکلے کہ آج بیچ کر کے آؤ. اگر ہم دکان کھول لیں گے تو یا پھر اس اسے پروموٹ کرو اور بتاؤ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اس دل کو وسیع کرو. کچھ دن پہلے میں نے ٹور میں مجھے پتا نہیں اپنی بیماری کا اچانک جو ہے وہ ہونٹ خشک ہونے لگے، زبان خشک ہونے لگی، پانی پیے جا رہا ہوں، تقریر سے پہلے بوتلیں پی رہا ہوں. میں نے وہاں جا کے ذکر کیا. ایک بچہ آیا، اس نے کہا کہ میں BUMS کالج سے پڑھا ہوں، میرا ایک دوست نماز سے پہلے وہ دونوں آ گئے، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ کہا حضرت آپ کا پیریڈ دے. میں کہتا کہ پیریڈ لینے آ گیا. کون ہو تم؟ کیوں آ گئے؟ میں نے کہا لے جاؤ بھائی، کیونکہ جبھی تو پتا چلے گا، ہو سکتا ہے کوئی خرابی ہو. کہنے لگے آپ کا شوگر ٹیسٹ کرنا ہے. میں نے کہا شوگر مجھے ہے نہیں الحمدللہ. کہنے لگے حضرت کب ٹیسٹ کرائی تھی؟ میں نے کہا تو سال بھر ہو گیا. بولے اب تو ہو جانی چاہیے اور شوگر بھی ٹیسٹ کر لو. خون وہ لے کر گئے. اگلے دن کہا رپورٹ آئے گی. رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ سب چیزیں نارمل ہیں، بس تھوڑا سا نمک آپ کے اندر کم ہو گیا. بتائیے نمک کی کمی سے پیاس لگ گئی؟ الٹا ہے خاصا. نمک کم ہوا تو پانی چاہیے. بس یہ دوا آپ استعمال کر لیجئے. اللہ کا شکر ہے کہ اس دن سے مسلسل جلسوں میں چل رہا ہوں. اگر وہ بچے میرے پاس نہیں آتے میں سفر میں ٹالتا رہتا اور اسی طرح رہتا. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک عالم دین اور ایک شخص کی مدد کی، کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، تو کیا ان کے نام اعمال میں ثواب نہیں آئے گا؟ ایسے ہی بچے ہمارے پاس صلاحیت ہونے چاہیے جو کسی ایک دوسرے کام آ جائے. ایک حدیث سنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں. اللہ سے اگر مدد چاہتے ہو بھائی کی مدد کرو، مگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے. اسے پیدا کرو علماء کی قیادت میں اور آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. پھر دیکھیے انشاءاللہ دنیا میں کوئی تم سے آنکھ ملانے والا نہیں ہوگا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سردی کے موسم میں لحاف بانٹنا شروع کر دو، پھر تمہارا کوئی دھرم نہیں دیکھے گا. میں نے اپنے گاؤں رامپور میں ایک زمانے میں لحاف بانٹے. میں مسلمانوں کو بانٹ رہا تھا، لیکن پھر غیر مسلموں کو جب وہاں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی غریب ہیں. بھائی نے کہا کہ کچھ غیر مسلم بھی غریب ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے. تو پھر میں نے امداد کا انتظام کیا. رب دو جہاں کی قسم، جب میری گرفتاری کا وقت آیا تو میرے پورے گاؤں کے نان مسلموں نے یہ کہا کہ ہم روڈ کو جام کر دیں گے اور ہم ٹریکٹر اپنے وہاں پر لگا دیں گے، اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے سردی کے موسم میں ہمارے بچوں کے لیے کمبل اور لحاف کا انتظام کیا ہے. ان کا دین الگ اور بظاہر ہم ان کی نظروں میں وہاں ٹریکٹر ہے، مسجد کے امام ہیں، خاندان ہمارا اماموں کا ہے، مگر جب ہم دینے والے بنتے ہیں تو لینے والا شکر گزار. اس ملک میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم بھاگ کر کہیں اور نہیں جائیں گے. ہو گئی 1947 میں تقسیم، جنہیں جانا تھا چلے گئے، اب کوئی نہیں جا پائے گا. آخر میں پیغام دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، جو سیریا میں ہو رہا ہے اسے ہونے دیجئے، خبریں سن لیجئے. نہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں؟ سرحدیں قائم ہیں، حدود بنا دی گئی ہیں، یونائٹڈ نیشن کا قیام کر دیا گیا ہے خدمت کرنے کے لیے. کہ تمہارا اپنا ملک کم ہے؟ روئے زمین پر بتاؤ کتنی بڑی تعداد یہاں انسان
किसानों की है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इतना बड़ा मैदान है कि जिस मैदान को चाहो अपना लो, चाहो मस्जिदें बना करके अल्लाह को राजी कर लो, मदरसे बनाकर अल्लाह को राजी कर लो, हॉस्पिटल बनाकर अल्लाह को राजी कर लो, स्कूल बनाकर अल्लाह को राजी कर लो। ये बात तो चल रही है कि हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है, ये बात तो चल रही है कि हमारी बच्चियां दुपट्टा फेंक करके जा रही है, ये बात तो चल रही है कि हमारी बच्चियां आज शिकार हो रही है। जिम्मेदार कोई और नहीं, हम हैं। हमने ज़कात को दबा करके रखा और गरीबों को नहीं दिया, और उन्होंने अपने माल की ऑफर कर दी और ये कहा कि 2.5 लाख रुपए तुम्हें अलग से मिलेंगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमने ये शर्त रख दी कि हमारा बेटा निकाह करेगा तो 20 लाख की कार हमें चाहिए। कहां जाए वो बच्चियां, कहां अपना मोबाइल का इस्तेमाल, वो घुस गए हमारे घरों में और हम चौराहों पर हुक्का पीते रहे, हम चौराहों पर ताश खेलते रहे। वहां तंजीमें बन गई, बंधन के नाम से, इसके नाम से वो पैसा लेकर आ रहे हैं, लो हम तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हैं। मगर जिस बीवी का शौहर शराबी हो, उसका शौहर नशा करता हो और वो ताश के पत्तों पर खेलता हो, जुआ इसमें पीता हो, बच्चे तो उससे पैदा हो गए, मगर उनकी खुराक कहां से चलेगी, उनकी तालीम कहां से होगी, बिजली का बिल कहां से भरा जाएगा। ये औरत अपने बच्चों के लिए एक मुर्दी की तरह है जो अपने बच्चों को सीने से लगा करके रखती है, कि उसे पता चलता है कि फुला और फुला 10,000 रुपए लोन दे रहा है, वो सोचती है कि बाद में अदा कर दूंगी, मगर ये लोन उसकी किस्मत का लुटेरा बन जाता है। हमने अपना माल दबा करके रखा। हमारे पास ऐसी स्कीम क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम्हारे पास निज़ाम ज़कात है, तुम्हारे पास निज़ाम सदक़ात है, तुम्हारे पास निज़ाम इंफ़ाक़ है, मगर सुनना आगे बढ़ो, अपने हिस्से का काम करो। अगर तुम्हारा भाई मकरूज है, कर्जदार है और तुम देख रहे हो इसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और तुम्हारे पास माल है, दौलत है, गाड़ियां हैं, तो कह दो अपनी बीवी से, ये मेरा लहू का टुकड़ा है, मेरा बाजू है, मैं कम से कम 10% माल अपने भाई को देकर रहूंगा। तो राजी रहे या नाराज? अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं, आप उसकी मदद कर दोगे, उसका कर्जा उतर जाएगा, उसे कोई छोटा सा प्लांट लगा दोगे, उसका काम बन जाएगा, उसके बच्चों की फीस स्कूल की भर दोगे, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे। मगर हम कहते हैं नहीं, हमें तो कोई ऐसा होटल बताओ जहां रोजाना सीख कबाब बनते हो और भाई वो उस होटल पर हमारे बच्चों की लाइन नहीं बदलो। जाओ कभी इंस्टीट्यूट में, मदरसों में जाया करो, स्कूलों में जाया करो, हॉस्पिटल में जाया करो और अपने बच्चों के लिए दुआ करो। बस यही पैगाम था मेरा आज का। और आखिर में एक बात आपसे ये अपील करता हूँ कि मोबाइल बहुत कीमती चीज भी है, इसकी मुखालफत भी हम नहीं कर सकते और इस साइंस की दुश्मनी करते करते हम दुनिया में जी भी नहीं सकते। उसका अच्छा इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। खंजर आपके हाथ में है, सही इस्तेमाल कर लो। सब्जी काट लो, आलू छील लो, सेब के ऊपर का छिलका उतार दो, लेकिन इसी अगर खंजर को आपने इस्तेमाल कर लिया अपने ही पेट में भौंकने के लिए, तो फिर क्या होगा? ये नहीं कह सकते कि चाकू को छोड़ दिया जाए और आज से चाकू का कारोबार बंद कर दिया जाए। जरूरत है उसकी। मुर्गा कैसे जिबा होगा, बकरा कैसे जिबा होगा, भैंस कैसे जिबा होगी। लिहाजा ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है लेकिन खतरनाक भी है। अगर इसमें अब आपने इसको गलत इस्तेमाल किया तो दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। बस इससे बच जाना है। आप बच क्यों नहीं जाते? बचते हैं ना। ब्रेक तो गाड़ी चलाते हो तो लगाना ही पड़ता है, चलते हुए चले जाओ, हट नहीं रहा तो कुचल दो, रोकाना पड़ेगा ना ब्रेक। ख्वाहिशात पर भी ब्रेक लगता है कि नहीं? इसी तरह मोबाइल पर नौजवानों ब्रेक लगाओ और साइड होकर के निकल जाओ। और कोई अननोन पर्सन अगर आपसे चैटिंग करता है और आपसे गुफ्तगू करता है या आपको फंसाने की कोशिश करता है, उसके जज्बात में नहीं आना, नहीं आना। कोई अगर रहबर तुमसे कुछ कह रहा जिसे तुम रहबर समझ रहे हो तो पहले तोड़ो, जो भी बात हुई थी तोड़ो पहले उसे, और फिर देखो कि ये रहबर कहाँ है। खुद मत निकलो। सबसे बड़ा रहबर तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ी रहनुमा तुम्हारी माँ है। हर एतबार से और पहले अपनी माँ को सुबह सोचो। अगर जज्बात में आकर के तुम्हारे खानों में चला गया तो फिर तेरी माँ का कौन देखेगा?
دیکھا بھی سنبھل کا ایک نوجوان علی مرزا صاحب سے پوچھ رہا ہے مسئلہ. علی مرزا جو خود ہی مسئلے کو نہیں جانتا، پوری امت کو توڑنے کا اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہاتھ اوپر کرنے اور نیچے کرنے کو اسلام قرار دے رہا ہے. علی کا گدھا، اس گدھے کو خود پتا نہیں، اس سے یہ نوجوان واٹس ایپ پہ آ کر کے ہمیں بھیجتی نہیں کہ علی مرزا ہے، اس کا نسب پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ ثابت النسب ہے یا نہیں؟ کہاں بیٹھا؟ اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اس سے نوجوان مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیے صاحب سمر میں یہ ہوا، آپ مسئلہ بتائیے. اس کو کیا پتا؟ یہاں پتا چلا کہ وہ چیٹنگ ریکارڈ ہو گئی. جن نے سنا کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ سی اے کے موقع پر نوجوان جذباتی ہو کر کے نکل گئے. میں اس وقت یہاں نہیں تھا. ہمارے شہر رامپور میں بھی سب اپنے گھروں میں ہیں. جنہیں لیڈر کہا جاتا ہے وہ اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں. نوجوان نکل گئے، علماء بھی اندر رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جب نوجوان نکلے تو کسی کا قتل ہو گیا، اور یہ جب اس کی لاش گھر پہنچی تو بہن کا انتقال ہو گیا. ماں سر پکڑ کے رہ گئی، کمانے والا کوئی نہیں رہا، اور آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ وہ کس جیل میں ہیں اور کتنے نوجوان وہاں جیل پر لگے ہوئے ہیں. کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی وقت آئے گا تو اس پوری قوم پر آئے گا، اور انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر قادر ہے. وہ سانپ کا زہر نکال سکتا ہے، وہ شیر کو تمہارا دوست بنا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرتے چلے جاؤ. اگر تم کام کرو گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہارا سخت ترین دشمن بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا. نوجوانوں جذبات میں مت آؤ. اگر ایک بار FIR تمہارے خلاف ہوتی ہے، پاسپورٹ نہیں بن پائے گا، توقع کہ کوئی جا کر کے نوکریاں کر لوں. ایسے کام مت کیجیے. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جذباتیت کی پہلے باتیں کیا کرتے تھے، آج کی الٹی باتیں کر رہے ہیں. ہاں میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ہاں میں نے زخم سہے ہیں، ہاں میں نے آنسو بہائے ہیں، ہاں میں نے وہاں بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہاں پر کرمنلوں کے سر کی مالش کرتے ہوئے دیکھا ہے، برتنوں کو صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ضمانت کے لیے روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے میں آپ کو روکنے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خامخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. خانہ کعبہ برسوں تک دوسروں کے چنگل میں رہا، جب اللہ نے چاہا تو آزاد کر دیا. مسجد اقصیٰ 12 برس تک غیروں کے قبضے میں رہی، جب اللہ نے چاہا تو صلاح الدین کو پیدا کر دیا اور وہ آزاد ہو گئی. اللہ جب چاہے گا تو اس کی ہواؤں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تم اگر کچھ کرو گے تو ظالم پتہ نہیں کیا کر دے گا، لیکن جب اللہ انتخاب لینے پر آئے گا تو لاس اینجلس کی آگ کے ذریعے سارے دنیا کو پھیلا دے. اپنا تو کام کرو، پھر تمہیں ہی بلایا جائے گا. کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلایا جائے گا کہ نہیں؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اللہ نے کہا کہ جب بھی یہ جنگ کی آگ کو بھڑکائیں گے، اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ٹھنڈا کر دے گا. اللہ جنگ نہیں چاہتا، اللہ خون بہا کو پسند نہیں کرتا، اللہ قتل و قتال کو پسند نہیں کرتا، اللہ معصوموں کے قتل کو پسند نہیں کرتا. وہ جنگ نہیں رک رہی تھی فلسطین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم روکیں گے. ہم نے 1400 برس پہلے قرآن میں کہا ہے تم آگ بھڑکاؤ، اللہ جب چاہے گا اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. بتاؤ لاس اینجلس کی آگ اگر نہیں چلتی تو وہ معاہدہ ہوتا جو قطر میں ہوا ہے اور قیدی ایک دوسرے کے باہر آتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے قیدی وہ بھی قیدی ہیں جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جا کر کے کتنی خوشیاں منائی ہیں اور انہوں نے جا کر بھی کتنی خوشیاں منائی ہیں. وہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جاؤ. بہت وقت میں نے آپ کا لے لیا، حالانکہ اتنا وقت مجھے ملا نہیں تھا. میں نے اللہ سے دعا کی تھی مولا مجھے بولنے کا موقع دے دینا اور زبان کو گلے کو کچھ طاقت دے دینا. کریں گے عمل؟ بس یہ ہے کہ فون سے بچ کے رہنا. نوجوان بہت سارے بیچارے اس کے چکر میں جیلوں، بہت سارے جیلوں میں نے دیکھے. ہمارے یہاں اپنے ملک میں کام کرے، کوئی بھی آدمی آپ سے ہائے ہیلو کرے
بالکل نہیں کریں گے احتیاط انشاءاللہ انشاءاللہ. ورنہ یہ مت سمجھ لینا کہ بھیا وہ خراسان سے بول رہا ہے تو ہمارا بہت بڑا ہمدرد ہے. وہ خراسانی آئے گا بھی کہاں آپ کی ہمدردی کرنے کے لیے، ہمدردی کرنے یہی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی صلاحیتوں کو لے کر نکل کھڑے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ ایک دن آپ چمکیں گے اور خدمت اپنے ملک کی بھی کریں گے، قوم کی بھی کریں گے، وطن کی بھی کریں گے اور انسانیت کی بھی کریں گے. اللہ ہمارے آج کے جذبوں کو قبول فرمائے.